تسلیما۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ ذرا محبت کے ساتھ بلند آواز سے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ حمد و صلاۃ کے بعد حضرات محترم، میں کوئی بیان یا کوئی تقریر کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا، بلکہ یہ آپ کو جو سادات کا اور علماء کا یہ گلشن مہکتا ہوا نظر آ رہا ہے، فقط ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے دعا لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ الحمدللہ اس گلشن میں سے جس پھول کی بھی خوشبو سونگھو گے، ایک سے ایک بڑھ کر نظر آئے گا۔ کوئی آپ کو مجاہد ختم نبوت نظر آئے گا، کوئی آپ کو اسیر ناموس رسالت نظر آئے گا، کوئی آپ کو فیض یافتہ حضور ابو البیان نظر آئے گا۔ یہ سارے کا سارا پھول گلشن اور اس میں مہکتے ہوئے پھول ایک سے بڑھ کر ایک کی خوشبو ہے۔ میں بس اس چیز کو سعادت سمجھتے ہوئے بس دعا لینے کے لیے حاضر ہوں۔ حضرات محترم، میں نے جو حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کی، کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگو لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کب تک مومن نہیں ہو سکتا؟ فرمایا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے والدین، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے عزیز و اقربا اور دنیا میں جو محبت تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے، جب تک اس محبت سے بڑھ کر مجھ محمد کی ذات سے محبت نہیں کر لیتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور خدا کی قسم، ہم نے اپنا عقیدہ بھی لیا تو صحابہ سے لیا، ہم حضور سے محبت کرنے کا انداز بھی لیتے ہیں تو صحابہ سے لیتے ہیں، کیونکہ صحابہ وہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ خدا کی قسم، ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے اور ہم اہل جنت ہیں۔ ہم نے اپنا عقیدہ بھی صحابہ سے لیا، ہم نے حضور سے وفا کرنے کا بھی انداز صحابہ سے لیا، ہم نے حضور سے محبت کا انداز بھی صحابہ سے لیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجددیوں کے پیر، نقشبندیوں کے سر کا تاج، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے صاحبزادے کے ساتھ بیٹھے ہیں، گفتگو چل رہی ہے۔ صاحبزادہ صاحب عرض کرتے ہیں ابا جان، وہ حق و باطل کا پہلا مارکا بدر کے مقام پر میں کفار کی جانب سے لڑ رہا تھا، آپ مصطفیٰ کریم کی جانب سے لڑ رہے تھے۔ وہ لڑتے لڑتے میری تلوار کی زد میں آپ آ گئے، میں نے آپ پر حملہ نہیں کیا، باپ کی محبت غالب آئی۔ فرماتے ہیں پھر دوسری مرتبہ ایسے ہوا، 2-3 مرتبہ ایسے ہوا، لیکن باپ کی محبت کی وجہ سے میں نے حملہ نہیں کیا۔ قربان جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی آنکھوں میں عشق مصطفیٰ کی سرخی آ گئی۔ آپ نے فرمایا تو یہ بات کرتا ہے کہ میں نے باپ کی محبت کی وجہ سے حملہ نہیں کیا، مجھے قسم ہے اس چہرہ والضحیٰ کی جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، اگر میدان ہوتا بدر کا، تلوار صدیق اکبر کی ہوتی، بیٹا گردن تیری ہوتی، صدیق ایک لمحہ بھی نہ سوچتا، تیرا سر تن سے جدا کر دیتا، کیونکہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ ہم نے محبت کا حضور سے طریقہ لیا، صحابہ سے۔ صحابہ نے کیسے
حضور پر اپنی جانیں نثار کی. محبت کا طریقہ کیا تھا؟ جب عروہ بن مسعود ابھی دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے، حدیبیہ کے مقام پر جب وہ ایسٹیمیٹ لگانے آئے، جائزہ لینے آئے کہ مسلمانوں کا رہنا سہنا کیسا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے، ہم نے ان پر حملہ کرنا ہے، ہم دیکھیں تو صحیح ان کا طریقہ کار کیا ہے، ان کا رہنا سہنا کیسا ہے. جب وہ پہنچے نا حضور کی بارگاہ میں، کہتے میں نے کیا دیکھا، سارا جائزہ لیا، لے کے واپس آ گیا. اب جو ساتھی تھے ابو جہل ابو لہب، وہ پوچھنے لگے ہاں بھائی بتا، ہم ان پر مسلمانوں پہ حملہ کیسے کریں؟ انہوں نے کہا چھوڑ دو، تم یہ ارادہ ترک کر دو، تم یہ جو فیصلہ کیا اس کو چھوڑ دو، یہ ارادہ ترک کر دو. انہوں نے کہا بھائی گیا ہمارا تھا، بولی ان کے والی بولتا ہے، گیا ہمارا تھا بولی ان کے والی. اس نے کہا بس چھوڑ دو، یہ فیصلہ ترک کر دو. انہوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ وجہ تو بتا. انہوں نے کہا وجہ کیا بتاؤں؟ جب میں بارگاہ مصطفیٰ میں گیا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں گیا، اس سونے محبوب نے لعاب دہن پھینکنا چاہا، حضور نے اپنا تھوک مبارک پھینکنا چاہا. میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ زمین پر نہیں گرتا، صحابہ نیچے ہاتھ لیے کھڑے ہیں، ان کو مس کر کے اپنے چہرے پر لگاتے ہیں، اپنی داڑھی پر لگاتے ہیں، اپنے جسم پر لگاتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں. یہاں پر بس نہیں، کوئی تاخیر سے آیا، دیر سے آیا، وہ پہلے والا دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس کو بھی مس کرتا ہے، اپنے چہرے پر لگاتا ہے، اپنی داڑھی پر لگاتا ہے، برکت لیتا ہے. کہا یہاں پر بھی بس نہیں. جب وہ سونے محبوب نے وضو کرنا چاہا، جب حضور وضو کرنا چاہتے ہیں، کہتے میں کیا دیکھتا ہوں کہ صحابہ وضو کے پانی کے قطرے زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں، برکت لیتے ہیں، چہرے پہ ملتے ہیں، داڑھی پر ملتے ہیں. اے کفار مکہ، جس نبی کے جانثار صحابہ اس کے وضو کے پانی کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، بتاؤ اس کے خون کا قطرہ کیسے گرنے دیں گے؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ. اور پیر سید میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ تاجدار گولڈا، آپ نے جس خوبصورت انداز سے مرزا قادیانی کو پرچھارا اور اس کو دھوڑ لگائی، وہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے. لیکن آپ کو میں یہاں پر دعوت تبلیغ دینا چاہتا ہوں. دوستو آؤ، اسی گولڈے کے تاجدار کا یہ قول ہے. وہ فرماتے ہیں جو حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیتا ہے، اس کی پشت کے اوپر سرکار مدینہ کا دست اقدس ہوتا ہے. اس کی پشت کے اوپر سرکار مدینہ کا دست اقدس ہوتا ہے. اب کون کون چاہتا ہے کہ ہماری پشت پہ بھی ہو؟ آج کسی کی پشت کے اوپر ایم این اے، ایم پی اے اور یہ سیاسی لوگوں کے ہاتھ ہیں، وہ پھولے نہیں سماتے. ہم کیوں نہ اپنے مقدر پہ فخر کریں، ہماری پشت پہ سرکار مدینہ کا ہاتھ، ہماری پشت کے اوپر سرکار مدینہ کا دست اقدس ہے. حضرات محترم، میرے سے قبل جیسے کہ قبلہ شاہ صاحب آپ کو بتا رہے تھے اور محترم اشفاق صاحب نے بڑی خوبصورت اور علمی گفتگو کی، میں بھی وہی الفاظ شرا کر آپ کے دامن میں رکھنا چاہتا ہوں کہ بحمد تعالی مرکزی ادارہ فیضان ابو البیان کے زیر اہتمام گزشتہ 17 سال سے تو یہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس چل رہی ہے نا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عملی طریقے سے قانونی جہاد مرزائیوں کے خلاف کر رہے ہیں. مرزائیوں کے خلاف گزشتہ 4 برس کم و پیش گزر چکے ہیں. الحمدللہ ہم نے اپنے گھر سے کام شروع کیا. یہ محلہ امیر پارک، یہاں پر پچھلی طرف جناب علامہ نیس المجتبیٰ جلالی صاحب تشریف فرمائے، ان کے علاقے میں بھی کچھ یہ امیر پارک کے اندر انہوں نے بھی ماشاءاللہ ہمارا بڑا ساتھ دیا. اگر میں نام لوں تو کافی وقت لگ جائے گا. بہت سے علماء اکرام بیٹھے ہیں جو اس مشن میں ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. جناب ناصر رضوی صاحب آئے، حمزہ رضوی صاحب آئے، دیگر جتنے بھی علماء اکرام یہاں پر تشریف فرمائے، انہوں نے بڑا ساتھ دیا. اور ملیاں والے سے قافلہ آیا ساتھیوں کا. الحمدللہ ملیاں والے کے اندر بھی جو گزشتہ 90-100 سال سے مرزائی اور مسلمان اکٹھے قبرستان میں چل رہے تھے، ایک ہی قبرستان چل رہا تھا. مرزائی بدماشی دکھاتے تھے، وہ کہتے تھے ہم نے قبرستان نہیں چھوڑنا، جاؤ اپنے مردے کہیں اور لے جاؤ. خدا کی قسم 2 میٹنگیں کی ادھر.
صرف 2 میٹنگیں. یہ عدنان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ملیاں والی سے, عدنان مصطفی صاحب, 2 میٹنگیں کی. انہوں نے خود سٹامپ لے کے آگے کہتے ہیں جو لکھنا لکھ لو. اتنا سا کام ہے. بس اس چیز کی ضرورت ہے. جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے. صرف سنیوں کے جاگنے کی ضرورت ہے. یہ کام مشکل نہیں. اور ہمیں اس مشن کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان نسل زیادہ, بزرگ تو ہماری رہنمائی بھی فرما رہے ہیں, قیادت بھی فرما رہے ہیں, سب کچھ فرما رہے ہیں, لیکن ہم جو چاہتے ہیں کہ نوجوان نسل اس میں ہمارا ساتھ دے. جس طرح کہ اشفاق صاحب نے پہلے بھی کہا کہ جو ساتھی اس مشن میں ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں وہ اپنے نام پتہ ضرور بعد میں مل کر لکھوا کر جائیں. اور یہ محترم فیضان صاحب بیٹھے ہیں, الحمدللہ بھگوان پورے کے اندر یہ بڑا خوبصورت کام ہو چکا, اور کچھ جو رہ گیا ہے وہ بھی ڈی آئی جی پنجاب کے زیر نگرانی وہ معاملہ چل رہا ہے. اور انشاءاللہ العزیز ان قریب آپ دیکھیں گے کہ صرف گجرانوالا شہر نہیں بلکہ پورے پاکستان میں تاجدار ختم نبوت کی ایسی صدائیں لکھنے گی اور مرزئی دم دبا کے یہاں سے بھاگ جائیں گے انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے زندہ باد, اس کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے, اس کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ مسلمانوں مل جاؤ, آپس میں سنیوں مل جاؤ, مل کر حضور کی ختم نبوت پہ پیرا دو. اور بحمد تعالیٰ پہلے گزشتہ 3 سال سے ہوتا رہا کہ کچھ علاقوں میں جس طرح کہ یہ عمران کالونی ہے, محلہ نور پورہ, یہ امیر پار اور دیگر کچھ علاقوں کے اندر پہلے معاملہ ہوتا رہا کہ وہاں پر قربانی رکتی تھی. توجہ بھائی میری طرف, بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں. وہاں پر قربانی رکا کرتی تھی قادیانیوں کی قانونی طریقے سے, جو اشفاق صاحب بتا کے گئے 298B اور 298C, یہ قانون کے تحت الحمدللہ ان کی قربانیاں رکتی تھیں. لیکن بحمدہ تعالیٰ اس سال مرکزی ادارہ فیضان ابو البیان کی زیر اہتمام خوبصورت طریقے سے صرف چند شہروں کے اندر نہیں بلکہ پورا ضلع گجرانوالا کے اندر مرزیوں کی قربانیاں بند ہوئی ہیں. تو اڈی سبحان اللہ, تبھی سبحان اللہ, ذرا محبت سے بولو. حضرات محترم, بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپس میں مل کر ذاتیات کو, ہمیں بہت سے علاقوں میں دوست کہتے ہیں جی باڈی بناؤ, عہدے دو, فلانے کو یہ ذمہ داری دو, فلانے. میں کہا نہیں, میں بھی قائد نہیں, میرا قائد بھی قائد نہیں, کیونکہ انہوں نے بھی یہی سبق دیا, ہم نے بھی آگے جو ساتھی ہیں ان کو یہی سبق دیا. گواہ بیٹھے ہیں مجمع میں 20 ساتھی ایسے ہیں, آج تک نہ کبھی نام کے ساتھ لکھوایا, نہ کسی محفل میں کہا, نہ کسی جگہ کہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جن کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے. بس یہ نیت لے کے چلے ہیں. ہمارا چھوٹے سے چھوٹا ورکر بھی وہ بھی قائد ہے, بڑے سے بڑا ورکر بھی قائد ہے. ہر بندہ جو مرزیوں کے سامنے اپنی پاور آپ رکھتا ہے, تو اس لیے ہمارے میں یہ نہیں ہے کہ فلانا قائد اور فلانا یہ نہیں, ہر بندہ ہماری نظر میں ایک ہی ہے. اس لیے جس نے بھی کرنا ہے مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے, جو یہ چاہتا ہے کہ اس مشن میں ہمارے ساتھ چلے. اور آخر پہ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ گلی گلی, نگر نگر, کریا کریا, کوچا کوچا, بستی بستی اس پیغام کو عام کرو کہ ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے. جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے. یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا, کیا خطرہ ہے جسم و جان کا. اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج اچھالے جائیں گے. اور گستاخ نبی کا چلتا پھرے کیوں عاشق دل میں جلتا پھرے, گستاخ نبی کو جلا کر ہی سینے کی آگ بجھائیں گے اور محبوب کی عزت گر مانگے. ہم سب کی جان بھی حاضر ہے, ہم سب کی جان بھی محبوب کی عزت گر مانگے. ہم سب کی جان بھی حاضر ہے, یہ ایک جان کیا 100 بار ان پر واری جائیں گے. تو حضرات محترم, جو احباب اس مشن میں ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں وہ اپنے نام اور اپنے پتہ ضرور لکھوا کر جائیں. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما توفیقی الا باللہ.